اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاها، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماعتیں جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر، حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ الحمد للہ الذی لیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء ولیس فوقہ شیء ولیس دونہ شیء ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر،
یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، حل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئاً، ناکام، وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے نک کی چھوٹا تھا، نک کے ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئیں؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے کے کھا گئے ہو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتھوں آ گیا، کیسے آ گیا؟ تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے۔
मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाज़ों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। एक सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन एक सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती, तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख। कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाए। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई, बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्म शक़क़नल अर्द शक्का, फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फिल अर्द, फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को जखीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल का पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नल का लगाओ, पानी ताज़ा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%। 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो ना, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता?
یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر، حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا، میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، کیا عجیب بات۔ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یزجی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا۔ ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات، قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ الظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر، شع نور محمد وبدت لوائحہ بهذا المشهد واليمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بكل حبر مرشدی، بہت پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرن، یہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہسمدہ ہوئے گا، یہ کی کتی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا، ارے وہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فن سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صد لکن، صد لکن، ویسے منہ کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے گا۔ صد لکن، اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے نوکن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا، تو وہ کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعا و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے، تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا،
یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو میں بنائی، آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹا اس سے آگے، ساتواں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل بھی، مکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں، یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دے حضرت ادریس کا نام ہے، تیرا نام ہی کوئی دفع ہو جائے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چھوڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب خلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، میں نہیں تھکا، فیوحنی غیف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو
کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم انثاکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کروں، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت نہ دوں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے پہاڑ پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ ہاں، یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے، کڑی اڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ وَمَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے، ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے، کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے۔ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے، میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔
لا तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान छुपा नहीं सकता, वला बहरुन मा फी क़ारिही, समंदर की तह में कोई आज तक नहीं गया, ना कोई जा सकता है। पानी का प्रेशर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर लेता है। पिछले साल जो एक आप दोस्त टुकड़े टुकड़े हुई थी, कैसे हुई थी? पानी के प्रेशर ने उसे पुर्दे पुर्दे कर दिया। तह तक आज तक ना कोई गया है, ना कोई जा सकता है। फिलिपाइन के पास बहरुल काहिल 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर, 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाती, गुप्त अंधेरा होता है। और मेरा रब कह रहा है उन अंधेरों में वो समंदर की जमीन की तह में जो कीड़ा फुरक रहा है, तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबरुन मा फी वारही, और पहाड़ों के गार, लंबे गार, अंधे गार जो उससे अंदर है, कि तेरा रब वो भी जानता है। ये है तेरा अल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दीन, सारे नबियों की दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, अल्लाह खुश तो होता ही होगा भाई चलो लगे तो नजीब में है। तबलीग का पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह। शुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कांप जाता हूँ कि मुझे इसकी मुश्किलात का पता है। यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीन। कलमा सीखा होता तो आज जलील ना होते। कलमा ही नहीं सीखा। पहला इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ फा है, फा का मतलब है सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शहंशाह के खजानों में कोई कम नहीं, उससे नफा उठाने का एक रास्ता है। हर एक को नहीं मिलेगा, देगा दुनिया में सबको देगा। फिरौन को भी दिए, शद्दाद को भी दी, नमरूद को भी दी, सबको दी, सामरी को भी दिया, गैर अपनों को भी दिया, गैरों को भी दिया। आखिरत में लेने के लिए और दुनिया में इज्जत आफियत से अल्लाह से लेने के लिए एक रास्ता है, सिर्फ एक, सिर्फ एक। या दाऊद अखबर अन्नास, आज बड़े जमाने के बाद हदीस से आ गए, सुभान अल्लाह। लो जाऊनी मिन कुल्ल तरीक, इनसे कह दो जहां से भी आओगे मेरे पास आने के लिए, मुझे पाने के लिए, जिस तरफ से भी आओगे सब रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। लो जाऊनी मिन कुल्ल तरीक, दुनिया में जितने रास्ते हैं दावेदार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते तेरे रब ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी सब रास्ते बंद हैं, इसलिए कलमे का हिस्सा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेराज पर गए, या अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को कवाता दे करके, और ईसा को तूने गुर्दे चिल्ला करके दिए अलैहिस्सलाम। फमाज़ा चावी कली मिलूगी ये तय, मुझे क्या दिया है? तो अल्लाह ने कहा अवले तक़त आते तो का अफ़सल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह तकतलीला तकतमही, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ लिया है, कभी अलग है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम भी जोड़ा, नूह भी जोड़ा, शीश भी जोड़ा, इदरीस भी जोड़ा, इब्राहिम भी जोड़े, इस्माइल भी जोड़े, इसहाक भी जोड़े, याकूब भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, सालेह भी जोड़े, हूद भी जोड़े, और मूसा भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, यूनुस भी जोड़े, ईसा भी जोड़े, इदरीस सब जोड़े। लेकिन ट्रांसफर तब्दीली होती है तो नई सख्ती लग जाती है, दी अच्छी बदला नई तख्ती डाल दे। जब आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ऐसा जोड़ दिया है कि क्या नहीं उनका नाम भी रंगी हो।
آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطان ہے وہاں سوس و راضی کر کے لینے کا صرف ایک راستہ ہے فلا عرب لا یؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ان پڑھاو دی چوان دے نام محمد سے جان دی کام تو میرا رب بلا کر وہ پوری دنیا کو رحیم مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک کہ غلام نہیں بننے اسے قبول نہیں یا جب تک بلا کی بنے گی بھی اسے قبول نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باسوک ہے جنت کا پاسوک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ویزا ہے محمد رسول اللہ ویزا ہے اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دی بڑھ جاؤ گے فلا ورب مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب برباد ہو گیا ابو لہب اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے تو بلال کندہ پتر ربا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں میرے نبی کہاں ہے مدینہ میں جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا سبحان اللہ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی اللہ اکبر عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی لعمرک ہے میرے محبوب دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر کیا فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا والضحا واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا آنکھوں کو الگ کیا زبان چہرے کو الگ اور
اور زبان کو الگ، لا تحرک لسانک لا تحرک بہی لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر کہا لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بجدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانہا لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے، الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔ اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اغلاق بن طابق بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن ابتهار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن فيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مخسر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سرور بن رعود بن فائد بن عاقب بن أرفخشاد بن سام بن نور بن لامك بن مدبشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسيما جانب بطها دركم سأحوى أم محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقا درانا فلال روضة خير البشركم، يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القدم، إيه والبتم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتر میں خاتم میں ابوالقاسم میں طٰہٰ میں یاسین اور قرآن میں شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں کیا کیا سناؤں اب وہاں تک چلوں گے ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو مزے کے ساتھ موت آئے گی مزاحوں کے ساتھ قبر ہوگی مزے کے ساتھ حشر ہوگا آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں کوئی اختتام نہیں یہاں کوئی زندگی ہے پیچھے موت لگی ہوئی یہاں کوئی صحت ہے پیچھے بیماری لگی ہوئی یہاں کوئی جوانی ہے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا یہاں کوئی دولت ہے پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے یہاں کوئی عزت ہے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں تو بھائیو محمدی بن جاؤ یہ میرے نبی کی دعوت ہے اس کو سیکھو اس کی نیت کرو پچھلی زندگی نیا سال میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر فیصلہ آباد میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے تو پہلی شب جمعہ ہے پہلا سال کے شروع ہے آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی کرتے ہو توبہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی اللہ سے ڈر نہیں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا بار بار توبہ توڑ دو بار بار توبہ توڑ دو نہیں میرا نبی سچ ہی دے کے گیا ہے ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی سلامن سلاما سلامن سلاما اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو 7 سمندر بھی لکھے ہو جائیں گے میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز چکو پر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے اس کو تھوک نہیں آتا تھوک تو عیب ہے ویسے وہ کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کی جو چند قطرے گریں گے 7 سمندر شہر سے اریٹھے ہو جائیں گے تو سب بھول کے سمجھو تم یہاں گانے سنتے ہو وہ توبہ کرو ان گانوں سے اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے گا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ 60 میں نے کہا کتنا 4 منٹ
कहने लोग सोते नहीं, बोल रहे। और अभी मैं अक्टूबर में इंग्लैंड गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा अरबी नात खान आया हुआ था। मैंने वहाँ ये किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा अब 2.5 मिनट है, अब 3.5 नहीं, अब 2.5 मिनट हैं। और मैंने कहा अरे पागल सुन, जन्नत की हूर का पहला गाना 70 साल का हो। अल्लाह की कसम, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे। उसकी आवाज तुम्हें खींच लेगी, उसकी आवाज में डूब जाओगे, गुम हो जाओगे। और फिर उसका चेहरे को छोड़ो, ये देखो उंगली का ये हिस्सा, मैं सारी लुक आगे भी खाऊं, ये देखो उंगली का ये हिस्सा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की हूर उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने तारे गायब हो जाते हैं। तो इब्न अब्बास फरमाने लगे जब उंगली का ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा। उसका मेकअप पता क्या है, अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी। जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत की हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरी आदम की औलाद पर तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहां क्या है। और उसका कद कितना है, 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है, 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे। मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता, इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी, एक कदम पर। यहां तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं, क्या क्या, फिर वो रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो 1 कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है। उसको घुंघरू पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहां से चलते हैं यहां तक आते हैं। और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा। और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दें। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने वाले तो मगर बजे बंदे। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, वो बड़े मजे लेंगे। आप देखो यार मैं नौकर इतने सलाम कर रहे हैं, वो जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते नूरानी, हम खाकी, तुम हमें सलाम क्यों करते हो? कहेंगे बिमा सबरतुम बिमा सबरतम
बिमा सबरतुम, जो तुमने मियाँ चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करे। फरिश्तियानों दूर करो, फरिश्ते क्या चीज़ हैं, अभी उनका मज़ा ख़त्म नहीं हुआ होगा, एकदम मेरे रब का अर्श तक मिलेगा। अल्लाह खुद फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता, सलाम पेश करता। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो, कहेंगे अल्लाह बड़े खुश। अल्लाह कहेगा राजी हो, कहेंगे अल्लाह बड़े राजी। कहेंगे अल्लाह कहेंगे तुम्हें जन्नत से आला चीज़ दे दूँ, कहेंगे अल्लाह जन्नत से आला क्या हो सकता है। तो अल्लाह फरमाएगा उहिल्लु अलैकुम रज़वानी फला अस्सतु अलैकुम अबदा, जाओ मैं आज राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। तो सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तेरी बंदगी करते थे, नमाजें पढ़ते थे, पर हमें पता नहीं था तू इतना खूबसूरत है। यूसुफ को बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद का बनाने वाला खुद कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें पता नहीं था, तो हमारा जी चाहता है कि आज हम तुझे देख के एक सजदा करें, दो नफल नहीं, दो रकात नहीं, एक रकात नहीं, दो सजदे नहीं, एक सजदा तुझे देख के करें। तो मेरा रब फरमाएगा कद वदअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, वो मियाँ चन्नू में था, तुम मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा आका था, तुम्हारे जिम्मे मुझे सजदा था। अब यहाँ आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। अब तो तुम मेहमान हो, मैं किवें तुहानू आखा मैनू सजदा करो। कुलो अशरबू हनिया, खाओ पियो मौज करो, न नींद है, न ऊँघ है, न मौत है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न दुख है, न गम है, न दिन है, न रात है, न गर्मी है, न सर्दी है। अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं। हर सेकंड में अल्लाह ऐसे निज़ाम बनाएगा कि गुम हो जाओगे। एक जन्नती ऐसे बैठा होगा और एक नज़ारे को देख रहा होगा और उसमें उसको 70 साल गुजर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाए जो एक हिके गलज फंस गया, किसी होर शय विच भी इन्हों पाओ, इन्हों कोई खाओ, कोई होर शय भी, तो जो ऐसे बैठा होगा तो यहाँ एक उसको हाथ लगेगा ऐसे, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा तो एक जन्नत की लड़की खड़ी होगी जिसके यहाँ उसको अपना चेहरा नजर आएगा, उसको अपना चेहरा नजर आएगा। वो तब फड़के जाएगा अमाल कफीना मिन रकबतिन, आपको मेरी ख्वाहिश नहीं है? कहेगा क्यों नहीं, मैं कुर्बान जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं ठर जावा, तो अंगे कितने आऊँ, तो हैं कौन, तो आई कितों है, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। तो वो कहेगा तू कौन है, तू मेरी जन्नत की तो नहीं है। तो वो कहेगी अना मिनल लवाती काल अल्लाह ताला वलदैना मजीद, आजा मेरे पास, एक दफा दे के बस नहीं करूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, न जिंदगी खत्म होगी न तेरे रब का देना खत्म होगा। तो मैं वो हूं जो रब ने मजीद भेजा है, मजीद भेजा है। जिंदगी तो भयू गू है, ये क्या जिंदगी, फी जन्नतिन तजरिल उयून खिलालहा वल हूर तख्तुर फी रशाकत अगयदी तख्फाल फी हुरन हराइर सुंदुसिन इस्तबरकिन व असागिरिन मिन असजदी व ताज यालू फौक मिफरक रअसहा मिन लुलुइन व जवाहिरिन व ज़मुर्रदी हत्ता इज़ा इक़तरबत इलैहि तबस्समत बिल गुंज कत्तिफ़्ल वलीद अल मुसदी फहुनाका गर्रफिल तुयूर व रतलब लहन खुलूद बेकुल्ल हुस्न अमलदी। ये जन्नत है, तर्जुमे के बगैर ही मजा लो। तो जिंदगी तो वो है भाई, ये एक ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये चाबी है, ये चाबी ले लो। चंद करने के काम है वो कर लो, फराइज पूरे करो, हराम से बचो, झूठ से बचो, धोखे से बचो, रिज़्क़ हराम से बचो, किसी के पर ज्यादती करने से बचो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। बेशक हर महीने 3 दिन लगा, मैं छोटा सा तबलीगी हूँ, मैं 4 महीने की तश्कील नहीं किया करता, 3 दिन सारा मजमा लगाएगा हर महीने। करते हो, वादा करते हो, सारे वादा करते हो ना, सारे वादा करते हो ना इंशाल्लाह, हर महीने 3 दिन। भाई हाथ तक खड़े कर दो की हो गई। हाँ, और किसी